السلام علیکم دوستوں، میرا نام بلال اشرف ہے۔ آپ کے ساتھ چکن اور دال کی شامی ٹکی کی جو ہے وہ ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے آئیے آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو چنے کی دال لے لی، جس کو میں نے 2 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا۔ ابھی یہ بہت زیادہ نرم ہو چکی ہے۔ اب اس کو بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کو میں نے پریشر کوکر میں ڈال لیا۔ اس کے بعد چکن بون لیس آدھا کلو میں نے لیا ہے۔ آپ بھی بون بھی لے سکتے ہیں، اس میں بھی اچھا بنے گا، لیکن میں نے بون لیس لیا ہے۔ چلے ساتھ ساتھ ہم اپنی چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو بون لیس آدھا کلو کے قریب تھا، اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے یہ گرین چلی ہے۔ یہ گرین چلی 4 سے 5 دانے جو آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں۔ اس کو کاٹنا نہیں ہے، کھڑی کھڑی دے گی اس کے اندر۔ جنجر گارلک چاپ کیا ہوا 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اگلی چیز کے اندر سالٹ جائے گی۔ سالٹ 1 ٹی سپون جائے گا۔ سالٹ اس میں بھی فی الوقت اتنا ہی ڈال رہے ہیں کیونکہ بعد میں بھی اس کو اور ڈال سکتے ہیں۔ اگلی چیز اس کے اندر چکن پاؤڈر جائے گا، جو کہ 1 ٹیبل سپون ہے۔ اس کے بعد اس میں ہلدی ڈالیں گے 1 ٹی سپون۔ اس کے بعد ہم چلی فلیکس جو ہے وہ 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے۔ میں چلی پیسی ہوئی یوز نہیں کر رہا، میں یہ والی یوز کر رہا ہوں۔ ابھی فی الوقت اس کے اندر بس یہی تھوڑے سے مسالے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جائے گا اس میں۔ اس کے بعد پانی اس کے اندر 2 کپ جائے گا۔ پانی اگر اس کے اندر زیادہ بھی ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی۔ میں آگے جا کے آپ کو طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ پانی کو بالکل خشک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ساری چیزوں کو ایک دفعہ ہم مکس کر دیں گے۔ لیں جی، کوکر ہمارا بالکل تیار ہے۔ ہم اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے جو ہے وہ چولہے کے اوپر رکھ دیں گے۔ تو دوستوں 12 منٹ پورے ہو گئے، ہم نے اپنے کوکر کو نیچے اتار لیا۔ اب آپ کو اس کی دکھاتے ہیں۔ پانی تقریباً خشک ہو گیا، اگر تھوڑا بہت رہ بھی گیا ہے تو اس کو ہم جو ہے چولہے کے اوپر رکھ کے 2 سے 3 منٹ جو ہے اس کو چولہے کے اوپر رکھیں گے تو یہ پانی رہ جائے گا، وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ دوستوں دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے، کوکر سے میں نے اس کو نکال لیا۔ اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر سے گرین چلی جو ہے وہ اس کو نکال دیں گے، کیونکہ اس کا رس جو ہے اس کے اندر آ چکا ہے، ابھی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس دال کو فوڈ پروسیسر کے اندر سے بھی گزار سکتے ہیں، لیکن میں اس کے لیے ایک دیسی طریقہ استعمال کرنے لگا ہوں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ جو دال ہے وہ بالکل فائن چاپ نہیں ہوگی، اس کے اندر دال کے موٹے موٹے ذرے رہیں گے، جو ہے کہ آپ کی ٹکی کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اچھا کریں گے۔ میں اس کو اس کے ساتھ کوٹ لیتا ہوں۔ اس سے کوٹنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اس کے اندر بالکل مکس نہیں ہوگا، ریشہ ریشہ رہے گا۔ اگر ہم اس کو فوڈ پروسیسر کے اندر کرتے ہیں تو آپ کا چکن بھی بالکل مکس ہو جاتا ہے، جو آپ کو بعد میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ تو میرے دوستوں دال میں نے کوٹ لی ہے۔ دال کو ہاتھ سے کوٹنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر چکن کے ریشے آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آ رہے ہیں۔ اگر اس کو ہم فوڈ پروسیسر میں کرتے تو یہ بالکل اس طرح کے نہیں ہونے تھے، اور آپ کو اس کے اندر دال کے جو دانے بھی کھڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور سوکھے مسالے ہیں جو اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے 1 سے 1.5 ٹیبل سپون زیرہ ہے جو اس کے اندر جائے گا۔ دوسری چیز دھنیا پاؤڈر ہے جو کہ 1 ٹیبل سپون کے اندر۔ تیسری چیز زیرہ پاؤڈر ہے جو کہ 1 ٹیبل سپون ہے، وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اگلی چیز سوکھا دھنیا ہے، جس کو میں نے ہاتھ سے جو ہے وہ پیس لیا تھا، ہاتھ سے مسل کے 1 ٹیبل سپون ہے۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا سبز دھنیا ایڈ کریں گے جو کہ اس کی خوبصورتی کو اور اچھا کرے گا۔ اس کے ساتھ آپ جو ہے گرین چلی بھی ہے چاپ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لائک کرتے ہیں تو۔ اس میں سارے مسالے مکس ہو چکے ہیں۔ اب ہم آج کی مدد سے اس کی ٹکیاں بنا لیں گے۔ آپ چاہیں تو وہ ٹکی کا جو سانچہ ملتا ہے اس کو بھی یوز کرتے ہیں، لیکن میں ہاتھ سے بنا رہا ہوں۔ پھر ان ٹکیوں کو اسی طرح بنا کے کم سے کم 2 مہینے کے لیے فریزر کے اندر فریز بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ٹکیاں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں، اور دال چاول کے اوپر تو ان ٹکیوں کا الگ ہی مزہ آتا ہے۔ تو یہ لیں دوستوں، میری ٹکیاں بن کر تیار ہو گئی ہیں۔ اب ان ٹکیوں کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کر کے ان کو فرائی کریں گے۔ تو آپ کسی کے برتن کے اندر 1 انڈا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پین چولہے پہ چڑھا کے اس کے اندر آئل ڈال دیں۔ اس طرح آپ ایک ایک ٹکی کو اٹھا کے آئل کے اندر اچھی طرح ڈپ کریں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس ریسپی کے مطابق اپنی ٹکیاں بنائیں گے تو آپ کو بازار کی ٹکیوں سے زیادہ اپنی گھر کی بنی ہوئی ٹکیوں کا زیادہ مزہ آئے گا۔
ٹکیاں ناظرین ہماری فرائی ہو رہی ہیں ادھر، ایک ایک کر کے آرام سے ان کی سائڈ چینج کریں گے تو دیکھیں کتنا اچھا ٹیکسچر آ گیا. ماشاء اللہ آپ کی ٹکیاں بہت ہی اچھی بنیں گی. ماشاء اللہ ٹکیاں ہماری آلموسٹ دونوں طرف سے ریڈی ہو چکی ہیں. لے جی دوستوں ہماری ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں. بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.